السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نائلہ نذیر۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان میاں خالد حبیب اللہ صاحب۔ میاں صاحب بتائیے گا کہ گزشتہ کئی روز سے سرکاری ملازمین اور اساتذہ جو ہیں سڑکوں پہ ہیں، لیکن حکومت مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ پولیس سے تشدد کروایا جا رہا ہے اور خواتین پر بھی تشدد کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارا جو ہے ایک عجیب سائیکی ہے حکومت کی سطح پہ۔ آپ کا مطالبہ کتنا ہی جائز کیوں نہ ہو، جب تک آپ ایجیٹیشن نہیں کرتے کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ اساتذہ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ اپنی بات ایوانوں تک پہنچانے کے لیے احتجاج کریں، لیکن اساتذہ جو ہے وہ بالکل پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ کوئی لاٹھی اور ویپن کے ساتھ جو ہے وہ ریلیاں یا دھرنے یا نہیں دے رہے، بالکل وہ خالی ہاتھ ہیں۔ ان کے پاس ایسا نہ ان کی لیڈرشپ ایسا چاہتی ہے، نہ ہی ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسا جارحانہ کبھی کوئی بیان آیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بدقسمتی ہے کہ جو احتجاج کا حق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، ہمارے قوانین ہمیں دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہمیں اساتذہ کو وہ حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت جو ہے سنجیدہ ہو تو ان کے ساتھ، ان کی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے، ٹیبل ٹاک کرے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو ریڈریس کرنے کی کوشش کریں تو مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اور یہ جب بھی اس ایشو پہ کوئی بہتری آئے گی تو وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے آنی۔ اگر ٹیبل ٹاک ایک ہفتہ بعد ہونے ہیں تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ ایک بیوروکریسی کا پرانا وتیرہ ہے، رویہ ہے کہ وہ پہلے اپنی روب جو ہے وہ بٹھانے کے لیے گرفتاریاں کرے گی، تشدد کرائے گی مظاہرین کے اوپر، لاٹھی چارج کرائے گی۔ دیکھیں، خواتین ہیں، خواتین کو ہر معاشرے میں، خصوصاً مسلم معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں خواتین کو ہمیشہ عزت دی جاتی ہے، لیکن یہ اب اس ایرا میں، اس دور میں یہ عجیب ٹرینڈ ہے کہ خواتین کے ساتھ بھی جو ہے وہ مرد جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو میل لوگ ہیں، مرد جو ہیں، وہی ان کے ساتھ جو ہے وہ تشدد والا سلوک کرتے ہیں اور پکڑ دکڑ کرتے ہیں، جبکہ قانون جو ہے وہ کسی مرد کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی خاتون کو وہ ٹچ کرے اور اس کو ہاتھ لگائے۔ اگر خواتین کو گرفتار کرنا ہے تو لیڈیز پولیس موجود ہے، تو ان کو سامنے لائیں، وہ ان کو پکڑیں اگر کسی نے غیر قانونی کام کیا ہے۔ لیکن احتجاج کرنا تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کیا۔ یہ دین بھی اجازت دیتا ہے، ہمارا آئین بھی اجازت دیتا ہے، ہمارے قوانین بھی اجازت دیتے ہیں، اور ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر جماعت، ہر تنظیم، مذہبی ہو یا سیکولر ہو، اپنے اپنے مطالبات کے لیے اپنے اپنے وقت پہ احتجاج کرتی ہیں، کرتی آ رہی ہیں۔ لیکن حکومت کا رویہ جو ہے نہایت ہی افسوسناک ہے، اور یہ اساتذہ کے حوالے سے تو یہ ایک انتہائی استاد کا مقام جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں ایک انتہائی قابل احترام ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی معلم کی حیثیت ان کی ہے، تو استاد کا جو ہے وہ مقام جو ہے وہ جو ان کی منصبی جو ذمہ داری ہے وہ پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتی بیوروکریسی اور لا انفورسنگ ایجنسیز۔ لا انفورسنگ ایجنسیز تو اصل میں مجبور ہوتے ہیں، ہمارا کلچر ہی ایسا ہے کہ پیچھے سے جو حکم آتا ہے ان کو انہوں نے اوبے کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے طور پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے یا کر پا سکتے۔ تو اس لیے میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، آپ معاشرے کو برباد نہ کریں، آپ لوگوں کو لالسنس کے لیے نہ اکسائیں، آپ ان کی قیادت کے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں اور ان کے جائز مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں۔ میاں صاحب، اساتذہ کے دراصل مطالبات ہیں کیا؟
اساتذہ کے باقی ملازمین کا بھی، لیکن خاص طور پہ چونکہ اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ پنجاب کہہ لیں یا ملک کہہ لیں، اس میں محکمانہ وائز سب سے زیادہ ہے. 2 محکمے ایسے ہیں جس میں اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک تو ٹیچرز کی، دوسرے جو ہے وہ محکمہ صحت کی. تو ٹیچرز کے حوالے سے اتنے زیادہ اساتذہ انوالو ہیں. پینشن قوانین میں جو ہے وہ حکومت ترامیم کرنا چاہ رہی ہیں، اور جب کسی ملازم کو آپ بھرتی کرتے ہیں، ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، تو ایک اس کے بینیفٹس جو آپ نے تنخواہ دینی ہے، جو آپ نے اس کو بینیفٹس دینے ہیں، وہ اس کے الاٹمنٹ لیٹر میں بھی لکھے ہوتے ہیں، اور اس وقت کی جو امپلائمنٹ پالیسی ہوتی ہے اس میں بھی واضح ہوتے ہیں. اور اس پہ قانون واضح ہے، اس پہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے واضح ہیں کہ ملازمین کو جو بینیفٹ آپ نے ایک دفعہ دے دیا، پھر آپ اس کو وڈرا نہیں کر سکتے. لیکن اب معاشی حالات کا ابتر ہونا اپنی جگہ درست ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ایک طبقے کو، ملازمین کے ایک طبقے کو جو ہے وہ آپ بلڈوز کر دیں اور ان کو ملیا میٹ کرنا چاہیں کہ ان کے وسائل، ایک ہی تو ریٹائرڈ آدمی کے اور کیا وسائل ہوتے ہیں، ایک ہی اس کے پاس پینشن کا سہارا ہوتا ہے. آپ وہ بھی ان سے چھیننا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے زندگی سے چھیننا چاہتے ہیں. جبکہ ریاست کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ آپ کی لائف اینڈ لبرٹی کی محافظ ہے، گارنٹر ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وہ پتہ نہیں کب قانون کی بالادستی آئے گی. یہ صرف اب خوابوں میں اور نعروں کی حد تک ہمارے ملک میں یہ باتیں رہ گئی ہیں. خدا حکومت سے جو کہوں گا کہ خدا را 21ویں صدی میں کچھ تو بھرم رکھیں، اپنے دین کا بھرم رکھیں، اپنے آئین کا بھرم رکھیں، اپنے قوانین کا بھرم رکھیں. تو ان کا ایک مطالبہ تو یہی ہے کہ ہمارے جو بینیفٹس جو ہمارے گارنٹڈ ہیں، جو طے شدہ ہیں، جو ہماری اپوائنٹمنٹ کے وقت ہمیں دیے گئے ہیں، اس کے مطابق ہماری پینشنز ہمیں دی جائے، اس میں کوئی کٹوتی نہ کی جائے، اس میں کوئی ترامیم نہ کی جائے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ اسکولوں کی نجکاری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کر ہی نہیں سکتی. اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مقصد صرف اور صرف الیکشن کرانا اور ڈے ٹو ڈے پالیسی جو مسائل ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ نمٹنا ہے. وہ جو مستقل پالیسیز ہوتی ہیں یا مستقبل کی پالیسیز ہوتی ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں وہ جس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح جدھر چاہے وہ سرپٹ دوڑ رہے ہیں، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھی یہ آپ کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں. عدلیہ بھی خاموش ہے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی خاموش ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی خاموش ہیں کہ بھی آپ اساتذہ کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہے ہیں. نجکاری جو ہے وہ انڈسٹری کی کریں یا اپنے سرکاری اداروں کی کریں تو وہ تو کوئی اس کا جواز ہو. تعلیم جو ہے وہ تو آرٹیکل 25A جو ہے آئین کے اندر، وہ یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ میٹرک تک، سیکنڈری سرٹیفکیٹ تک مفت تعلیم دینے کی پابند ہے. ایک طرف آپ یہ گارنٹی کر رہے ہیں بنیادی حق، دوسری طرف آپ اسکولوں کو جو ہے وہ نجکاری کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں حکومت جو ہے آئین سے، آئینی ذمہ داریوں سے. نجکاری کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس ذمہ داری سے جو ہے وہ سب کو دوش ہو جائے گی، اور ملازمین جو ہیں وہ جو بھی پرائیویٹ اونر یا کوئی NGO ان کی
मैनेजमेंट लेती है, मुलाजमीन उनके रहमो करम के होंगे, चलो वो एक इशू है। लेकिन सबसे बड़ा इशू तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट पहले ही बहुत कम है, बच्चे पहले ही स्कूलों में नहीं जा रहे। आप मुफ्त पढ़ाना चाहें, पहली हुकूमत ने मुफ्त किताबें जो हैं वो फ़राहम करने का मंसूबा बनाया, वो ख़त्म कर दिया गया। तो जब आप हज़ारों रुपए फ़ीस मुकर्रर कर देंगे स्कूल लेवल की भी, तो कौन इन मुआशी हालात में पेरेंट्स अफोर्ड करेगा कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजें। तो इसलिए निजकारी का कम से कम स्कूलों की हद तक जो गवर्नमेंट का फ़ैसला है, ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है, और ये मुल्क के और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ खेलने के मुतरादिफ है। तो ये बड़े इशू हैं। बाकी लीव इनकैशमेंट का उनका मसला है। फिर इस उनके एहतजाज के दौरान जो है वो धड़ाधड़ उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। वो बेगुनाह हैं, उन्होंने क्या जुर्म किया है? उन्होंने अपना हक मांगा है, आपने उन्हें पाबंद सलासल कर दिया है। उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए और उनको साथ टेबल पे बैठ के उनकी क़यादत के साथ मामलात को खुश असलूबी के साथ जो है वो निपटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मियां खालिद हबीब इलाही साहब। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।